أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے درس میں شروع کی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر کی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کئی جگہوں پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ انسان ہر دفعہ سنتا ہے تو ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئے طریقے سے بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان انسانی شکلوں میں فرشتے آئے تھے، وہ مہمانوں کے حال کی خبر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو سنائیے۔ وہ فرشتے کیوں آئے تھے؟ وہ دو اہم امور لے کر آئے تھے۔ ایک اہم معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی خوشخبری سنانی تھی۔ ان کی سالوں کی دعائیں، کئی سالوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، اور ان کو بیٹا حضرت اسماعیل اور اسحاق کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اور وہ خوشخبری کہ انسان جب جوانی میں دعائیں مانگتے مانگتے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائے اور اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہو تو وہ کس طرح خوش ہوتا ہے، تو وہ ایک تو اس دعا کا تذکرہ ہے، اور دوسرا فرشتے جو مہمانوں کی شکل، انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے آنے کی اور کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قریب میں ایک بستی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے، یعنی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھی اتارے ہیں، یہاں سے بھی معلوم چلتا ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارے آنے کی اور کیا وجہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہاں تو ایک اللہ کا نیک بندہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم بچا لیں گے، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچا لیں گے، لیکن بقیہ جو قوم ہے اس پوری قوم کو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دیجیے، حال سنائیے۔ نبئہم مانے کوئی حال بیان کرنا، نبئہم خبر دینا۔ ضیف مہمانوں کو عربی میں ضیف کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے حال بیان کیجیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما،
جب وہ فرشتے انسانی شکلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، یعنی ان کے گھر میں آئے، تو سلام کیا۔ سلامتی کو عام کرنا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کہیں جائے کرو تو سلام۔ فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سلام کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ فرشتے تھے، بغیر سلام کے بھی داخل ہو سکتے تھے۔ انسانیت کو رہتی دنیا تک کی انسانیت کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی کہیں داخل ہو، دخلو، جب بھی گھر میں یا ادارے میں یا کسی بھی جگہ داخل ہو، فقالوا سلاما، تو سلام کیا کرو۔ انسانی شکل میں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ انا منکم وجلون، کہنے لگے ان سے کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ وجلون مانے ہوتا ہے ڈرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس ضمن میں واقعہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تو یہ مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ یعنی ان کے پاس آنے والا کوئی بھی شخص بغیر کھائے نہیں جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو پانی کا پوچھنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کھانا کھلا کر بھیجا کرتے تھے، بغیر کھلائے نہیں بھیجا کرتے۔ تو معمول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر بکری ذبح کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ مہمان تو انسان تو نہیں تھے، فرشتے تھے، وہ کھانے پینے سے پاک تھے، انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا نمک نہیں کھا رہے تو مجھے نقصان پہنچائیں گے، یعنی میرا کھا نہیں رہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی کا کھا کر پھر اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، آج تو الٹا ہے، کھا کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے، انا منکم وجلون۔ اب اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا، انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ نہ ہم کھانا کھانے والے ہیں نہ ہم انسان ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا لا توجل، ڈریے مت، لا توجل، وجلون ڈرنا، لا توجل ڈریے مت، گھبرائیے مت، انا نبشرک، ہم خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، بغلام علیم، ایک سمجھدار نوجوان، غلام نوجوان، یعنی ایک علیم سمجھدار علم رکھنے والا، یعنی ایک بیٹے کی خوشخبری، وہ بیٹا جو علم و دانش مندی سے مزین ہوگا بڑے ہو کر، حضرت اسماعیل۔ انا نبشرک بغلام علیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان جب ایسی خوشخبری سنے جس کی امید نہ ہو تو زبان سے کچھ اس طرح کی بات، ارے کہاں ایسا ممکن ہے، ارے کہاں ایسا ممکن ہے، اتنا عرصہ گزر گیا اب تک تو ہوا نہیں، اب کیسے ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہنے لگے، قال ابشرتمونی، تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو، میری حالت تو دیکھو، بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، ابشرتمونی، تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو، مسنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا لگ چکا ہے۔ مسنیہ مانے پہنچنا، چھونا، آنا، کبر، کبر مانے بڑھاپا، جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اولاد تو جوانی میں ہوا کرتی ہے، بوڑھے آدمی کے ہاں اولاد کہاں ہوتی ہے؟ فبم تبشرون، کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی ایک ناز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انسان جیسے کہتے ہیں نا ایک چیز ہو گئی ہے، پھر بھی انسان کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، بھائی ہو گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فبم تبشرون، کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو اس بڑھاپے کو، اس بڑھاپے میں بوڑھے کو، اولاد کی خوشخبری۔ فرشتوں نے کہا قالو، فرشتے کہہ رہے ہیں بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی سچی خوشخبری دے رہے ہیں۔ بشرناک، بشرنا مانے بشارت، بالحق سچی بشارت دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ قانتین مانے نا امید۔
عجیب بات ہے، انسان کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اللہ سے مایوس نہیں ہو، کیسے ہی کتنا ہی بڑا معاملہ ہو۔ میری آپ کی سوچ کے مطابق کوئی معاملہ بڑا ہو سکتا ہے کہ یہ گھر بنے گا کیسے، اللہ بنائیں گے، یہ کام ہوگا کیسے، اللہ کریں گے۔ ہم ہونے سے پہلے اپنے آپ پر رکھ کے سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا، تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مایوسی نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور امید ہونی چاہیے، کام بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ کار بھی صحیح ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ کام رکا نہیں کرتے، اگر کام صحیح ہو، طریقہ کار بھی صحیح ہو، درست راہ پر ہو، اللہ کام بنا دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کتنے پیارے الفاظ میں کہا بشرناک بالحق، سچی خوشخبری دینے آئے، کہ مذاق کرنے نہیں آئے۔ فلا تکن من القانتین، نا امید والے لوگوں میں سے مت ہوں آپ اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ومن یقنط من رحمت ربہ، یقنط اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، ایمان والے مایوس نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فرشتوں سے من یقنط من رحمت ربہ، رب کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ الا الضالون، گمراہ، جو رب سے دور ہوتا ہے۔ جو اللہ سے دور ہوگا، اللہ کی معرفت کو نہیں پہچانتا ہوگا کہ وہ ہے کیا ذات، وہ ہے کون سی ذات، وہ رب العالمین ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہوگا وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوگا۔ ہاں، جو اللہ سے دور ہوگا، ضالون، گمراہ ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کو ہر چیز مشکل لگے گی۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری کا واقعہ ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ خطبکم مانے کیا معاملہ لے کر آئے ہو؟ صرف بشارت کے لیے تو نہیں آئے، کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے کہ یہ صرف خوشخبری سنانے نہیں آئے، کچھ اور بھی معاملہ۔ ایھا المرسلون، اے فرشتوں، خطبکم کیا معاملہ لے کر آئے ہو؟ فما خطبکم، اور کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم لوگوں کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، ہم ایسے نہیں آئے ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں تو ایک قوم کی ہلاکت لے کر آئے ہیں۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبریاں کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک طرف قوم لوط کے لیے ہلاکت کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ دونوں پیمانے ہمارے سامنے ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں کیونکہ اللہ کی نیکی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا عذاب اتر رہا ہے کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے ایک اور معاملے کو لے کر۔ کیا معاملہ ہے؟ قوم مجرمین، مجرم لوگوں کی طرف۔ کون لوگ ہیں؟ الا آل لوط، الا آل لوط، لوط کے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں۔ یعنی ہم عذاب لے کر آئے ہیں لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں میں سے جو ایمان والے ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ لمنجوہم، جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا، جس نے ایمان اور اسلام کی زندگی اختیار کری، خدا کی نافرمانی سے بچا، لمنجوہم اجمعین، ہم سب کو بچا لیں گے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، میں پہلے بھی بیان کرتا رہا سورہ ہود میں، کہ ہلاکتیں بھی اترتی ہیں، عذاب بھی اترتے ہیں، آزمائشیں بھی اترتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی بڑی ہلاکتوں و مصیبتوں سے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا کرتے ہیں، نمازیوں کو، ایمان والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، اللہ کے بندوں پر مہربانیاں کرنے والے آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ الا امرأتہ قدرنا، فرشتے کہہ رہے ہیں لوط کی بیوی قدرنا، اس کے حق میں بھی طے ہو چکا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ بھی ہلاکت والوں میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کی بیوی، لیکن ان کے خلاف باغی لوگوں سے ملی ہوئی تھی، ان کے خلاف
بغاوت کیا کرتی تھی، مخبریاں کیا کرتی تھی، نبی کی بیوی نبی کے خلاف باغی مجرم لوگوں کو مخبریاں کیا کرتی تھی، تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یعنی اللہ کی ہلاکت جب آتی ہے تو نیک لوگوں میں بھی اگر کوئی بدبخت بیچ میں بیٹھا ہوا ہوگا وہ بچے گا نہیں، اس کو بھی نکال کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت علیہ السلام کو کہا سب کو لے کر چلے جاؤ، بیوی نہیں جائے گی، بیوی نہیں جائے گی۔ الا امرأتہ قدرنا، ان کی بیوی، ان کے بارے میں اللہ فرمانا ہے قدرنا، ہم نے یہ طے کر لیا تھا، انہا لمن الغابرین، کہ وہ بھی نشان زدہ، عذاب زدہ لوگوں میں سے ہوگی، کہ وہ بھی مجرمین میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد